اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، یہ ملا جلا انفارمیشن کا پروگرام ہے جو ادارہ آپ کی آواز کے اسٹوڈیو سے لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سامعین ناظرین، جس طرح ہم نے صبح انٹرو میں کہا تھا کہ آج چونکہ یہ ہمارے لوکل پروگرام ہوتے ہیں، لوکل انفارمیشن ہوتی ہے، ڈیفینیٹ جب انٹرنیشنل بات بھی ہوتی ہے تو اس کا بھی ذکر جو ہے وہ آ جاتا ہے، لیکن بیسیکلی یہ سارا پروگرام جو ہوتا ہے انفارمیشن کا ہوتا ہے۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ تجزیہ نگار عدنان علی امین، آپ ان کو سنتے رہتے ہیں، اپنی رائے وہ دیتے ہیں، بڑی محنت کرتے ہیں، خبروں پر گہری نظر رکھتے ہیں، اور خاص کر کمیونز میں جو سٹی کونسلرز ہیں ان کے کام پر بھی نظر رکھتے ہیں، اپنی جماعت پر بھی نظر رکھتے ہیں، اپنی کمیونٹی پر بھی نظر رکھتے ہیں، لوکل تنظیمات کے بارے میں بہت ساری معلومات ہوتی ہیں، ان کو سارے اخبارات پہ وہ پڑھتے ہیں۔ تو سامعین ناظرین، ہمارا کام ہوتا ہے، ان کا قیمتی ٹائم ہوتا ہے، چھٹی کا دن ہے، یہ ہر بار ہم ذکر کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو آتے ہیں چھٹی والے دن اپنا حصہ ڈالتے ہیں، ہم ان کے مشکور ہونا چاہیے، سب کو مشکور ہونا چاہیے، آپ کو انفارمیشن دیتے ہیں۔ تو عدنان، آپ کو ایک بار پھر ویلکم کرتے ہیں۔ وعلیکم السلام راجہ صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کیسے ہیں راجہ صاحب؟ اللہ کا شکر ہے عدنان بھائی، بڑا اچھا موسم ہے، موسم تو ٹھنڈی ہوا ہے لیکن یہ اس طرح کی دھوپ نہیں ہے، لیکن سیاسی جو ہے وہ موسم جو ہے وہ کبھی اس کا سمجھ نہیں لگتی، جس طرح یہاں بارش ہو جاتی ہے، وائرس بھی پھیلتا رہتا ہے جماعتوں کا، سیاسی وائرس کی میں بات کروں گا۔ تو آپ ان چیزوں کو کس طرح دیکھتے ہیں کہ آپ موسم کے حالات کو دیکھیں، کمیونٹی کے حالات کو دیکھیں، کمیونٹی کے حالات کو دیکھیں، اور جو کچھ ہونے جا رہا ہے ابھی تک تو حکومت کا جو منہ متھا ہی نظر نہیں آ رہا ہمیں۔ راجہ صاحب دیکھیے، سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ موسم جو ہے وہ تو یہاں کا ایسے چینج ہو رہا ہے کہ ایک دن گرمی ہوتی ہے، دوسرے دن ٹھنڈ ہوتی ہے، اور بندہ کے تو یہی کہہ سکتا ہے بندہ کہ گورنمنٹ کی حالت ہے، کیونکہ آج قریباً میرے خیال سے 50 سے اوپر دن ہو گئے ہیں، 50 سے اوپر، اور ابھی تک کوئی صورتحال نہیں کیا کہہ رہے ہیں پیش ہو رہی، کبھی کچھ ہو رہا ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کمی دیش میں ہوتا ہے، کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ اس سال جو پارلیمنٹ بنی ہے نا، اس کے اندر کسی بلاک کا کیا کہتے ہیں اس طرح سے نہیں ہے کہ وہ بنا سکیں۔ منتر سے اس میں کیا ہے کہ بنتی ہیں، لیٹسٹ وہ میرے فرزن کی تھی 2019 میں، جب اس نے اپنی ون پارٹی کی گورنمنٹ بنائی تھی، اور وہاں بڑی آتی ہیں، اور ایک کیا کہتے ہیں یہ چیزیں بہت باہر نکلتی ہیں۔ ابھی 2 دن پہلے ایک قسم کا دیکھا جائے تو تھورسلون پولسن نے ایک کیا کہتے ہیں ایک ہاتھ آگے کیا تھا، جیسے اس نے کہا تھا کہ وہ اسپاٹیفائی پہ ووٹ کرنے کے لیے تیار ہے، تو اپنی طرف سے کیا کہتے ہیں اس نے ایک پیشی آگے کی تھی، ساتھ ہی اس نے دوسری بات کر دی تھی جو بڑی عجیب بات تھی، جس کا میں نہیں تھا معلوم، مگر اب دیکھتے ہیں اس میں سے کون سچ بول رہا ہے کون نہیں۔ شاید اگلے سال بجٹ مائنس میں جا رہا ہے 2027 کے بعد۔ یہ خبر تو ہمارے لیے شاکنگ پوائنٹ ہے، کیونکہ جب ہمیں پتا تھا کہ 2027 کا نہیں تھا، مگر دیکھتے ہیں وہ بات ہے۔ مگر اس میں سے ایک بات وہ بھی ہے نا کہ جو بات ویورز کے لیے بڑی امپورٹنٹ ہے بتانے کے لیے۔ جمعے والے دن نا یورپین پارلیمنٹ اور یورپین کمیشن میں ایک ڈبیٹ چل رہی تھی کہ قانون جو تھے نا ہیومن رائٹس کے، اس میں یہ جو فوراً سزائیں ہوتی تھی نا، ان کو باہر نکالنا مشکل ہوتا تھا، تو اس میں تھوڑی بہت تبدیلی آئی ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو باہر سے لوگ آتے ہیں نا، جن کو سزائیں ہوتی ہیں، ان کو ملک سے باہر نکالنا تھوڑا آسان ہو گیا ہے۔ تو یہ کیا کہتے ہیں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی جمعے والے دن، اور اس میں 2 بندے تھے جن نے اس چیز کو بڑا ہیڈ لائن کیا ہوا تھا۔ ایک تھی ڈینمارک کی پرائم منسٹر، اور ایک تھی اٹلی کی پرائم منسٹر۔ ان دونوں نے اس سبجیکٹ کو کیا کہتے ہیں بہت اٹھایا ہوا تھا۔ تو جو فورنس کی میٹنگ ہوئی ہے اس کے اندر یہ طے کیا گیا ہے کہ اس پہ کوئی قانون اب بنائے جائیں گے کہ جس سے تھوڑا آسانی سے جو غیر ملکی کرائم کرتے ہیں، یہ نہیں کہ میں اسپیسیفکلی خالی میں پاکستانیوں کی بات نہیں کر رہا، ترکیوں کی نہیں کر رہا، میں رومانیہ کے ہو گئے، بلغاریہ کے ہو گئے، وہ ہو گئے افریقہ کے ہو گئے، ان سب کے لیے یہ قانون بڑا کیا کہتے ہیں سخت ہو گیا ہے۔ اور اس پہ ہی کیا کہتے ہیں اس سے ایک اندازہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا بہت بندہ کہہ سکتا ہے کہ ایک اور اپرچونٹی اس پہ بن گئی ہے کہ موسم میں جو سمجھتا تھا نا کہ سوشل ڈیموکریٹ اولینگ پالیسی کو لمپا کریں گے، مگر اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ سوشل مقصد والے لمپا نہیں کریں گے، وہ اپنی کیا کہتے ہیں سخت پالیسی رکھیں گے، مگر بیلنس پالیسی رکھیں گے، جس کے اندر وہ کرائم والوں کے پیچھے کیا کہتے ہیں جائیں گے، اور جو لوگ کیا کہتے ہیں سوسائٹی کا حصہ ہے ان کے پیچھے وہ ان کو سپورٹ کریں گے۔ سو ان کا 2 قسم کا ایجنڈا ہوگا، بیلنس ایجنڈا ہوگا۔
بڑی اچھی بات کی عدنان آپ نے. عدنان دوسرا کمیونز میں کیا چل رہا ہے, آپ کی کمیون میں کیا چل رہا ہے, کوپن ایگر کمیون میں کیا چل رہا ہے؟ تو ابھی پارکنگ کی ہم بات اٹھاتے رہتے ہیں, اب پارکنگ کا مسئلہ سیریس بنتا جا رہا ہے. راجہ صاحب دیکھیے پارکنگ کا ایشو جو ہے نا وہ تو ہر کمیون کے لیے ایک مصیبت بنتا جا رہا ہے، کیونکہ اتنی پارکنگ ہے نہیں ہے جتنی گاڑیاں ہوگی ہوئی ہیں. اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کو ٹرائی تو ہم لوگ کر رہے ہیں، مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جتنی دیر تک آپ کے پاس سال کے بجٹ اور یہ سارے ایکسپینس آپ کو نہ پتا ہو تو پھر آپ کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. اس وقت آپ لوگوں کو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ آج 17 مئی ہو گئی ہے، اور مئی میں ڈیفینیٹلی شروع ہو جاتی ہے کمون اور کیونس کی کمانلی کی نیگوشیشنز، مگر وہ اتنی دیر تک نہیں شروع ہو سکتی جتنی دیر تک گورنمنٹ نہیں بیٹھے گی. کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں وہ کر سکتی. تو ساری کمونیں کیا کہتے ہیں وہ انتظار کر رہی ہیں کہ اب یہ بجٹ کی ڈیلز شروع ہوں اور اس کے بعد ہمیں اندازہ ہو کہ ہمارے پاس کتنے پیسے ہیں، ہمیں کیا ملے گا، کیا ہوگا، کیا نہیں. تو وہ سارے انتظار کر رہے ہیں. اور پارکنگ کے ایشوز جو کوپن ایگر میں تو جیپ کیا کہتے ہیں قانون آ گئے تھے، ادھر کام کر دو، ادھر یہ کر دو. پتہ نہیں کہ کیوں یہ آئے تھے. اب جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو کیا کہتے ہیں نا، اب ان کے پاس ایک چیلنج ہے، اور ڈیفینیٹلی کمون والے کچھ نہ کچھ تو سولوشن نکالنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اور دیکھتے ہیں کہ کون سا سولوشن وہ نکالتے ہیں. میری ایک بندے سے ملاقات ہوئی تھی، میں خود کوپن ایگر میں تھا، تو وہ کہہ رہا تھا کہ یہاں بڑی مصیبت ہے. تو میں نے کہا دیکھیں اب مصیبت تو آپ لوگوں کو ہے، مگر اس کا کوئی نہ کوئی حل تو نکالنا پڑے گا آپ لوگوں کو. اور ڈیفینیٹلی جو وہاں پہ شو میں بیٹھے ہوں گے 41، وہ کر رہے ہوں گے کوشش اس پہ، اور کام کر رہے ہوں گے کہ اس کو کیسے ہینڈل کیا جائے. ہر جگہ پارکنگ کا مسئلہ پڑتا ہے، اور یہ ایک کیا کہتے ہیں یہ کوئی عام بات نہیں ہے. میں جہاں رہتا ہوں وہاں پہ بھی مسئلہ ہے، وہاں پہ بھی لوگ گاڑیاں جہاں مرضی ہو ایسے کھلار دیتے کہ لوگوں کے لیے گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور اس کا ایک ہی حل نکلتا جاتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ کیا جائے، مگر جتنی دیر تک سولوشن نہیں آئے گا اتنی دیر تک لوگوں نے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے. مگر اس کا مسئلہ یہ ہوتا ہے راجہ صاحب کہ بہت ساری جگہ پہ پولیس فائن دینا شروع ہو جاتی ہے، اور وہ بھی پھر تو ایک مسئلہ بنتا ہے نا. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں فائن مل گئے، پر ہم گاڑی کہاں کھڑی کریں. تو وہ ایک پرابلم ہے جس کا حل نکالنا پڑے گا. حل تو نکالنا پڑے گا. تو یہ کمیونز کی بڑی پاورز ہوتی ہیں، جو سٹی کونسلز ہوتے ہیں عدنان، آپ بڑی پاورز ہوتی ہیں. آپ گو کے سٹی کونسل میں ہیں، مطلب کہ پارٹی میں ہیں، سارا کچھ کرتے رہتے ہیں. جو سٹی کونسل بن جاتے ہیں ڈیفینیٹ پاور ہوتی ہے. پاور ہوتی ہے تو یہ ایونٹس کراتے ہیں، کلچر ایونٹس کراتے ہیں، ٹاؤن ہال میں بہت سارے فنکشن ہوتے ہیں، سب ہالوں میں فنکشن ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب پاورز ہیں، یا کہ سٹی کونسل خود کام کرنا نہیں چاہتے. دیکھیے راجا صاحب مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سٹی کونسلر کام تو کر رہے ہوں گے، مگر جتنی دیر تک پوری ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی طرف سے کر رہے ہو، مگر دوسری سائڈ سے ان کو فائٹ مل رہی ہو. جتنی دیر تک آپ کے پاس فلیئرس ہے لوگ، اتنی دیر تک آپ کیا کہتے ہیں کام کوئی کسی چیز کو آپ آگے لے کے نہیں جا سکتے. تو دیکھیں سٹی کونسلر، ہر ایک سٹی کونسلر اپنی طرف سے اپنا کام کرتا ہے، اپنا کیا کہتے ہیں ذمہ داری اٹھاتا ہے، کوشش کرتا ہے. ہاں انوینٹس کراتے ہیں، اپنے لیے لوگوں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر بات یہ ہے کہ آپ انوینٹس کرا سکتے ہیں، مگر آپ یہ بھی دیکھیے نا کہ کس چیز کی ضرورت ہے. اس وقت آپ کو میں ایک بات بتاؤں، یہ خالی ایمسلم کمون کا نہیں ہے، مگر ایک قسم کا یہ بڑا جیسے ہمارے بچے ہیں، بہت سارے بچیوں کو اور ان کو بڑی مسائل ہیں، اور اس کے لیے بھی پیسوں کی کمی ہونے لگ پڑی ہے ہر کمون کے اندر. ویسٹائن کی تو ڈیفینیٹلی ہر کمون اس چیز میں پریشر میں ہے، اور ہر کمون کوشش کر رہی ہے کہ اس کا بھی حل نکلا جائے. تو ہو سکتا ہے کہ سٹی کونسل اپنی طرف سے کام کر رہے ہو اور کام کرنے کی کوشش کر رہے بھی ہو، مگر کچھ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی سٹی کونسلر کو یہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں، مگر آپ نے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا کہ آپ کی
خرچے کتنے ہیں، آپ کے اندر پیسے کتنے آ رہے ہیں، آپ کہاں سے کون سا لے کے جا سکتے ہیں، کون سی کیا کہتے ہیں چیز آپ کے لیے ضروری ہے، کون سی چیز ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ فیوچر کے اندر بزرگ زیادہ ہوتے جا رہے ہیں اور ینگسٹر کم ہے، تو اسی لیے یہی تو مسئلہ ہے جس کے لیے آپ ایک دیکھیں نا کہ گورنمنٹ کا بھی تو ایک قسم کا مسائل یہی ہے جو بلو بلاک نے ڈالا ہوا ہے کہ جتنی دیر تک ایک مانلی بیلنس میں نہیں ہوگی اتنی دیر تک ہم نے گورنمنٹ بنانی نہیں ہے، مگر آپ اس کو بھی تو دیکھیں نا کہ مانلی بیلنس کرتے کرتے آپ یہ سوچیں کہ جیسے اب بلو بلاک کا ایگزامپل ہم واپس آ رہے ہیں اس کی طرف، ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ 2027 کے اندر بجٹ جو ہے وہ بہت ٹھاف ہے، دوسری طرف سے آپ بہت سارا ٹیکس کٹ لے کے آنا چاہتے ہیں، تو وہی دیکھیں نا پھر بہت ساری چیزوں کا کیا کہتے ہیں سمجھ نہیں آتی کہ راہ تو اکماللی اسٹرانگ ہے، راہ اکماللی ویک ہے، دو چیزیں تو نہیں نہ ہو سکتی، ایک ہی چیز ہوگی، اور یہ تو گورنمنٹ کو پتا ہوگا کہ کون سچ بول رہا ہے، بلو بلاک سچ بول رہا ہے کہ میرے فرسٹ گورنمنٹ وہ اس کی وہ سچ بول رہی ہے اپنے ریڈ بلاک کے ساتھ، اسی طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جتنی دیر تک پوری کمون کی اکماللی نہیں بن جائے گی اور تیار نہیں ہوگی اتنی دیر تک کیا کہتے ہیں کوئی کام نہیں ہوتا۔ میں ابھی آپ کو ایک ایسی بس ایک مثال دے دیتا ہوں آپ کو کہ سسٹم یہاں پہ جو ہوتے ہیں کیسے چلتے ہیں، اور یہ جو ہے یہاں پہ ہر چیز کو یہ اینالائز کر کے پھر بناتے ہیں۔ ہماری جو ایبسلون کمون ہے، اب میں آپ کو اپنی کمون کی ایک بات بتا دیتا ہوں، ہماری کمون کے اندر زیادہ سٹیزن ہو رہے ہیں، ایک پاسے کے سٹیزن بہت زیادہ ہو رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جب وہاں پہ سٹیزن ہو جائیں گے ان کے بچے بھی ہوں گے، ان کو جو ان کے قریبی سکول ہے وہ اس میں جگہ نہیں ہے، تو اب وہ جگہ بنانے کے لیے نا پورا جو اسکول کا سسٹم کا ڈسٹنس ہے نا اس کو وہ کھول کے کر رہے ہیں کوشش کہ کیسے کیا جائے کہ زیادہ دور نہ جانا پڑے بچوں کو، قریب چلا جائے، یا یہ کیا جائے کہ کوئی ایسا حل ہو کہ جس سے پیرنٹسوں کو بھی فائدہ ہو۔ تو اسی لیے یہ دیکھیں کہ ہر چیز کو ایک کیا کہتے ہیں دیکھ کے کرنا ہوتا ہے، اور اس کو دیکھ کے چلنا ہوتا ہے۔ یہ ابھی آپ سے پہلے ہی میں اس چیز کو پڑھ رہا تھا کیونکہ میں بورڈ میں بیٹھا ہوا تو میں نے خود دیکھا کہ میرے لیے بھی بہت بڑا مشکل تھا، اور یہ بڑا ٹائم لگ گیا کہ اس چیز کو کیسے کریں، کیونکہ دیکھیں اب آپ رہ رہے ہیں، میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کوپر ہیگن کی، آپ کو دے دیتا ہوں، جیسے ہے آپ رہ رہے فسکے چوک کے پاس ہیں، آپ کو ایگزامپل مل جائے کہ آپ نے جانا ہے فیلڈز کی طرف بچے کو لے کے، تو کتنا ڈسٹینس ہو جاتا ہے، ایسے ایگزامپل ہو جاتی ہے کہ آپ نے ہمارا جو بلوسٹک کا جو بارڈر ہے اس سے دوسری سائڈ پہ جانا ہے کچھ بچوں نے، تو یہ ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں، دیکھنا ہوتا ہے کہ کتنے پیسے ہیں، اس کو کیسے بنایا جائے، کیسے کیا جائے کہ والدین کو بھی نہ پرابلم پڑے اور لوگوں کو بھی نہ پرابلم پڑے، تو یہ کام ہوتے ہیں جس کے لیے سٹی کونسلر جو بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم جو پارٹی کے اندر ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ کتنا ٹائم ہمیں لگتا ہے کہ اس چیز کو آپریشن کرنے کے لیے، اس کو چینج کرنے کے لیے، اس پہ کتنی بحث چلتی ہے، اس پہ کتنا کیا کہتے ہیں سر درد ہوتی ہے، کیونکہ یہ بہت مشکل ہوتا ہے اس کو ایک ایک چیز کو دیکھنا کہ کیسے اس کو بنانا ہے۔ تو یہ اسی طرح ہوتا ہے جیسے ہو گیا کہ ہماری جو، جیسے میں نے ابھی آپ کو شروع میں کہا ہے کہ لوگوں کو اتنا پتہ بھی نہیں تھا، جیسے یہ ابھی ریسنٹلی ہمارے 2-3 کیسز بھی چلے ہیں، اور اس طرح بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جس پہ بندہ کام کر رہا ہوتا ہے مگر لوگوں کو نہیں پتا ہوتا۔ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا تو لیکن لوگوں کو جو سٹی کونسلر ہوتے ہیں ووٹ لیتے ہیں انہیں میٹنگوں میں بلانا چاہیے، بتانا چاہیے کہ ہم آج میٹنگ فلاں میٹنگ ہو رہی ہے، کسی نے آنا ہے تو بتا دیں، تو لوگوں کو بتانا بھی چاہیے نا۔ سب سے بڑی ضروری بات یہ ہے کہ سٹی کونسلر کو ایک چیز کرنی چاہیے جو میں نے کہا ہے، اور میں نے بڑے لوگوں کو کہا، میں نے کہا آپ ایک لوگوں کو ایک علم دیں کہ جب میٹنگ ہوتی ہے نا، کوئی کے بی کی میٹنگ جو ہوتی ہے ہر مہینے، اس کے اندر آپ کا کوئی سوال ہو رہا، کوئی چیز ہو رہا، آپ اس میٹنگ کے شروع میں آ کے کر سکتے ہیں پوری میئر سے، اور جو اس کے ساتھ پورے 21 ممبر، یا میں تو امسلون کی ایگزامپل دے رہا ہوں، باقی بھی کمونوں میں جتنے ممبر ہیں 21 ممبر ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی کے بی میٹنگ ہوتی ہے نا، کو بھی میٹنگ ہر مہینے، ادھر ہر ڈائریکٹر جو ہوتا ہے نا، جو پویلٹنگ کا جس کے اندر دو عام کے ڈائریکٹر ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ان کے جو چیف ہوتے ہیں نا نیچے، وہ بھی بیٹھے ہوتے ہیں کمون کے اندر اس وقت،
تو آپ کا کوئی سوال ہوگا نا تو وہ سوال اس کو نوٹ کر لیں گے, اس کے بعد آپ کو تسلی سے کیا کہتے ہیں جواب دیں گے اور اس پہ کیا کہتے ہیں بات بھی کریں گے. ریسنٹلی ہماری ایک میٹنگ تھی یہاں پہ, جب یہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ میرا اسکولوں کے ساتھ بہت زیادہ تعلق رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ دعا کرنا کہ پرسوں چوتھ میں نے دوبارہ کچھ عرصے کے لیے کہا ہے ان کو کہ میں کنٹینیو کروں گا, کیونکہ اگلی جو ٹیم آئے گی پھر ان کو ٹرین کر کے پھر میں سائڈ لائن ہو جاؤں گا, کیونکہ 8-10 سال میں نے کیا کہتے ہیں اس پہ بہت ٹائم لگایا ہے. تو میں نے کہا کہ آخری جو کچھ کام مشن ہے وہ ختم کر کے, تو وہ میٹنگ تھی ہماری, تو ہماری پارٹی کو پتا تھا کہ میں اور ایک کچھ بندے جن کو پتا تھا کہ ہم نے یہ اس پہ کام کیا ہوا, تو اس دن ہمیں پھر انہوں نے کہا تھا کہ آپ پلیز جو پبلک بیٹھ سکتی آ کر میٹنگ میں آپ ادھر بیٹھ جانا, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہم سیاسی بندے ہیں مگر آپ نے پورا ڈیٹیلز نیچے سے لے کے اوپر تک کام کیا ہوا ہے, تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کوئی پوائنٹ ایسا ہو جائے کہ جس پہ مجھے اور میرا جو ایک اور پولیس تھا جو ساتھ تھا کہ آپ دونوں کو پتا ہو, تو آپ لوگ, میں نے کہا ہم لوگ تو بھی ہم یہاں پہ تو ہم نوٹر کاغذ تک نہیں نیچے بیٹھ سکتے, تو وہ کہہ رہا تھا کہ پھر اس نے کہا تھا کہ آپ بس سر ہاں نہ کر دینا, ہم کوئی بلنڈر نہ کر دیں. تو ہم ادھر ہی تھے, اور میں نے اس دن بھی پہلے بھی میں نے ادھر سارے ڈائریکٹر سارے بیٹھے ہوئے تھے, اور سب سے فنی بات راجا صاحب یہ کہ ان کی نظر ہی ہماری طرف سی, اور جو ڈائریکٹر بیٹھے ہوئے تھے نا ان کو پتا تھا کہ ہم بھی اسی حال کے اندر ہیں اور وہ بھی ادھر ہی ہیں, اور یہ اتنے مشکل تھا نا کیونکہ پورا کیس چل رہا تھا اور ان کی بحث ہو رہی تھی اور ہم لوگ دیکھ رہے تھے, اور جب بحث ختم ہوگی تو پھر تھوڑا وقفہ آتا ہے, تو جب وقفے پہ ہم جانے لگے تو وہاں ایک جو آؤٹ ان شیف ہے نا وہ میرے پاس میری اس سے بات چیت تھی, وہی اسمائل کرتی آئی, کہتی ہے آپ لوگوں کو پورا پتا تھا. میں نے کہا دیکھ ہمیں پورا پتا تھا, مسئلہ یہ تھا کہ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے والدین کے لیے, ہمارا کوئی ڈنڈا نہیں ہے, ہمیں کوئی فائدہ نہیں, کوئی نقصان نہیں, اس لیے ہم آئے تھے کیونکہ یہ والدین کے لیے ہم ان کو بہتر بتا سکیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے, کیونکہ والدین کو بھی پتا ہو کہ ہم یہ نہیں کہ ہم کوئی اپنی مرضی سے کر رہے ہیں, ہم لاء کے اندر کر رہے ہیں اور آپ کے لیے کر رہے ہیں کہ بہتری ہو. عدنان یہ ساری باتیں معلومات کے حوالے سے ہیں, یہی کام ہوتا ہے جو کمیونز میں بیٹھے ہیں, پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں, جہاں جہاں بھی بیٹھے ہوتے ہیں, اسکولوں کی کمیٹیوں میں بیٹھے ہیں, لوکل تنظیمات میں بیٹھے ہیں, تو یہی انفارمیشن ہوتی ہے. یہ تو عدنان جمہوری ملک ہے, اس میں تو ذاتیات کی بات نہیں ہوتی, جو محنت کرے گا وہ آگے نکل جائے گا. لیکن اب جو آپ کی پارٹی کی جو نرمار کی وزیر اعظم ہے, اب تو کیئر ٹیکر وزیر اعظم ہے, جو سب کو گراؤنڈ میں دوڑوا رہی ہیں, تو یہ کھلاڑی سارے تھک نہیں جائیں گے؟ نہیں راجا صاحب اس پہ کریکٹ بات ہے, میں یہ کہوں گا کہ وہ نہیں دبا رہی ہے, لاسٹ لوکے کر رہا ہے, لاسٹ لوکے کی مجھے نہیں سمجھ آ رہی. وہ تو میرے خیال سے کل ہی آئی ہے میٹنگ میں, اور باقی وہ بیٹھ کے دیکھ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. مجھے لگتا ہے اندر سے تو وہ بھی تھوڑی ریلیکس ہے کہ یہ باقی کے جو ہیں لگے ہوئے ہیں وہ یہی ہے. مسئلہ یہ ہے ان کے, میں نے وہی آپ کو کہا کہ یہ گیور اینڈ عدنان ٹیکن لاس ہے. لوکے چاہتے کیا ہیں؟ لاسٹ لوکے چاہتا ہے پل کے ہیں, وہ چاہتا ہے سوشل ڈیموکریٹ رادیکل وینستا مراغانا کنسرویٹو اور وینستا والے گورنمنٹ بنائے, وہ پل گینگ چلاتا ہے. تو مگر کیا اس ان میں سب مسئلہ کے یہ ہے, مزاج آپس میں ملتے ہیں, یا اپنے پارٹی کا منشور ملتا ہے آپس میں, جو وعدے کیے ہوئے ہیں لوگوں سے ووٹ لے کر, اس کو ملتا ہے ان چیزیں ساری؟ وہ راجا صاحب اسی لیے تو میں نے آپ کو شروع میں کہا ہے نا کہ وینستا نے یہ اسپاٹے بینک کا اسی لیے تو کیا کہتے ہیں کوشش کی ہے کہ ہم اس پہ ایکسپٹ جاتے ہیں کہ تھوڑا قریب آ سکے. مگر اس میں ایک مسئلہ ہے نا کہ لاسٹ ویک کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی کہ میرے پاس 3 الیکشن ایس ایف کے اگینسٹ ہری ہے, اور کوپن ہیگن میں بھی اس نے میئر شپ ایس ایف کو لے گیا ان سے, تو وہ پورا پراپرٹی نہیں جا سکتی کیونکہ پھر اس کا نقصان ہے. اور یہی لاسٹ لوکے کو اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی, اور ہمیں بھی نہیں پتا کہ اب وہ کیا سوچ رہی ہے اور اس کی ٹیم کیا سوچ رہی ہے, کیونکہ کل جب وہ نیگوشیشن کے باہر گئی ہے تو اس نے میڈیا کو بھی نہیں کوئی بریف کیا, اور ہمیں بھی کوئی اطلاع نہیں ہے کہ اس نے کیا 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 نہیں کیا. تو اسی لیے ہم سب انتظار کر رہے ہیں کہ آج جب لاسٹ لوکے ہو کے جائے گا تو اس کے بعد کیا ایجنڈا اور کیا پوائنٹ آتا ہے, تو پھر ہی پتہ چلے گا کہ کیا بنتا ہے. عدنان اب بچے جو ہیں وہ 9 کلاس میں سے وہ فارغ ہو گئے ہیں, اپنے آگے چھٹیاں ہو جائیں گی, پھر نئی کلاسوں میں جائیں گے, جمنیزیم میں لوگ چلے جائیں گے,
تو عدنان ان بچوں کو آپ کیا مشورہ دیں گے؟ ڈاکٹر صاحب میری اپنی بیٹی نے 9ویں ختم کی ہے اس سال، تو وہ بھی جا رہی ہے جمعیت شب میں ان کو یہی کہوں گا کہ جو آپ کی خواہشیں ہیں وہ آپ وہی کریں، دل سے آپ جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں۔ والدین آپ کو بس سکسیس میں دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کی خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں، کسی بچے پہ زبردستی نہ کریں، جو وہ چیز کرنا چاہتا ہے وہ کریں، دل سے وہ کرے گا تو آپ کو بھی فخر ہوگا، آپ کو بھی پراؤڈ کرے گا، آپ کو بھی کیا کہتے ہیں خوشی ہوگی۔ اور میں تو یہی چاہوں گا کہ ہر بچہ اپنی زندگی میں کامیابی کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو نیکی اور صحت دے، اور والدین کو بھی ہمت دے کہ اپنے بچوں کی خوشیاں دیکھیں اور اپنے بچوں کو نیک کریں، اور ہاں ہاں اور خاص طور پہ صحیح راستے پہ بس رکھے۔ میری ساروں سے یہی خواہش ہے، میں کسی بچے کو اور کسی کو دکھ میں نہیں دیکھ سکتا، جیسے میرا اپنا بچے کو ایک ایشو ہے تھے اور بڑا کیا کہتے ہیں ٹائم لگا، مگر میں یہی چاہوں گا کہ ہر بچہ خوش رہے، اللہ تعالیٰ ہر بچے کو نیک کرے اور ہر بچے کی خوشی اس کی قبول ہو۔ عدنان آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بہت سارے اجتماعات ہوتے ہیں، بچے بچیاں جاتے ہیں، ٹیچرز بھی جاتے ہیں، سارا کام ہوتا ہے، تو بندے افسوس پہ، کھانوں پہ، شادیوں بیاہوں پہ ہمارے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں، ہم اپنے لباس کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں، اخراجات زیادہ سے زیادہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، غم کی محفل میں بھی جاتے ہیں تو نیا لباس پہنتے ہیں، نئی چیزیں پہنتے ہیں، ہر چیز کو ٹھیک کر کے جاتے ہیں، تو ہمیں تو درس سادگی کا دیا گیا ہے، تو سادگی آپ کو نظر آتی ہے؟ ویسے سب میں اس پہ کبھی کامنٹس نہیں کرتا، میں ایک ہی چیز کہتا ہوں کہ انسان کو نا میں جنرل ہمیشہ ایک نالج کی چیز بات یاد، کر رہا ہوں۔ ویسے سب میں تو کہتا ہوں کہ انسان کو نا بس انسان کی دو چیزیں ہونی چاہیے، ایک تو یہ کہ انسان کو جو ملا ہوا ہے اس پہ خوش رہے، اور دوسرا یہ کہ آپ اپنے آپ کو خوش رکھیں گے نا اور اپنی فیملی کو خوش رکھیں گے اور دوسروں کے مقابلے پہ نہیں جائیں گے، تو آپ کو بڑی سکسیس ملے گی، آپ کو بڑا سکون ملے گا، اور آپ کی کیا کہتے ہیں ایک سکون کی زندگی ہوگی، اور آپ کو کیا کہتے ہیں کوئی کہتا ہے کوئی کام آپ کو ہیلپ کے لیے کوئی، تو آپ دل سے خوش کر کے اس کو کام کو کر دیں۔ مجھے بڑے میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سب کو کیا کہتے ہیں دے، اللہ تعالیٰ سب کو خوش رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی زندگیوں میں کیا کہتے ہیں خوش رہیں۔ موسٹ امپورٹنٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی فیملی کو جو ہے نا خوش رکھیں گے نا، تو وہی ہے، باقی آپ ارد گرد دیکھیں گے تو آپ کو کوئی فائدہ نہیں، آپ کو ایک اسٹریس ملے گا، آپ کو ایک angst ملے گا، جو میں نے خود لے لیا تھا کچھ وجہ سے، اور اور اس کو پھر ٹائم لگتا ہے۔ بس یہ اپنے آپ کو خوش رکھیں، بس یہی موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے میرے۔ عدنان میں آخری سوال کی طرف بڑھتا ہوں، اس پر تھوڑا اگر تبصرہ کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں۔ آپ میڈیا کو دیکھتے ہیں، واچ کرتے ہیں، ٹی وی چینلز کو دیکھتے ہیں، لوکل چیزوں کو دیکھتے ہیں، اخبارات کو دیکھتے ہیں، جب ہم بھی دیکھتے ہیں تو مضامین پڑھتے ہیں یا کس کا میسج آتا ہے؟ میڈیا میں جو ایکٹیو رہتا ہے نام اسی کا لیا جاتا ہے۔ میڈیا کے لیے، سیاستدانوں کے لیے میڈیا ایک آکسیجن کا کام کرتے ہیں۔ اگر آپ آکسیجن وہ لینا ہی نہیں چاہتے ہیں تو ہم نے اکثر دیکھا کہ سکندر صدیق کے بیانات چھپتے رہتے ہیں، سیاسی طور پہ کوئی کسی سے ایگری ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا یہاں جمہوریت ہے، یہاں آزادی ہے، ہر آدمی کو حق ہے، تو آپ اس وقت میڈیا میں کس کو ایکٹیو دیکھ رہے ہیں؟ دیکھو راجا صاحب، میں ایک ہی چیز اس میں کہوں گا کہ میڈیا ہر بندے کو دیکھتا ہے، اور میڈیا کو جب بندہ دیکھتا ہے نا، وہ پازیٹیو بھی دیکھتے ہیں اور نیگیٹو بھی دیکھتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ آپ کی دونوں طرف سے وہ خبریں دیکھتے ہیں، اور آپ کو ہمیشہ میڈیا کی طرف سے دھیان سے رہنا چاہیے، کیونکہ کچھ لوگ وہ کبھی کبھی انسان کو اٹھا بھی دیتے ہیں اور انسان کو نیچے بھی کر دیتے ہیں۔ سو ہمیشہ آپ میڈیا کو واچ کریں کہ میڈیا کو آپ کیسے کر رہے ہیں اور میڈیا کیسے ہے۔ میں تو یہی ایڈوائز کروں گا کہ بندہ دھیان سے رہے، کیونکہ میڈیا کے پاس ہر وقت کوئی نہ کوئی انفارمیشن ہر ایک کے بارے میں ہوتی ہے۔ بڑی زبردست آپ نے بات کی، لیکن میڈیا پہ لکھنا بھی ضرور چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، میڈیا پہ بندے کو لکھنا چاہیے، اور میڈیا پہ بندے کو ایسا لکھنا چاہیے کہ جس کا ایک پازیٹیو وینکل ہوتا ہے۔ میں آپ کو آج بات بتا دیتا ہوں، ابھی مجھے کچھ دن پہلے ایک اخبار کی آئی تھی، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا کیونکہ وہ جب آ جائے گا تو بور ہے۔ انہوں نے مجھے فون کر کے پوچھا، کہتے تم نے یہ ہیلسنگ کے واقعے کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم آ کے ایک انٹرویو دو ہمارے ساتھ۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا میری ایک شرط ہے، میں اپنی جگہ پک کروں گا، وہاں آپ آ جائیں۔ اس بندے نے مجھے کہتا ٹھیک ہے، تم ہمیں ٹائم دو، ہم ادھر آ جائیں گے۔ میں نے اس کو پرسوں کا ٹائم دیا ہوا ہے،
اب وہ پرسوں میرے ساتھ ملے گا. میں نے کہا تم جو مرضی سوال کرنا چاہو کرو، مگر بس ایک چیز میری ہمیشہ یاد رکھنا، میں اپنے سٹینڈ پوائنٹ سے کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گا کہ آپ نے غلط کی ہے، یہ جو مسجد کا آپ نے بند کیا ہے. کہتا ہے ٹھیک ہے ہم بات کر لیں گے اس پہ، تم اپنے پوائنٹ لینا. میں نے کہا میں اپنے پوائنٹ لے کے لاؤ کے ساتھ لے کے آؤں گا. کہتا ہے ٹھیک ہے، کہتے ہیں ہم پورا آرٹیکل بنائیں گے، ہم اس کو تم جو لے کے آؤ گے ہم اسی طرح کریں گے. ہم تمہارے سوال کے جواب، میں نے کہا میرے سوال کے جواب پہ وہی لکھیں گے جو میں کہوں گا، مجھے آپ لکھ کے دیں گے، اس کے بعد آپ آرٹیکل چھاپیں گے. کہتا ہے ٹھیک ہے ہمیں منظور ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے میں آ کے دے دوں گا آپ کو. میں نے کہا میں نے کہا اوپر سے میں نے بتایا تھا، میں یہ بھی کہہ رہا ہوں، میں نے اسے کہا کہ 23 کو ہم ایک پروگرام کر رہے ہیں، تم وہاں بھی آ جانا. کہتا ہے میں وہاں بھی آؤں گا. میں نے کہا 100 بسم اللہ آ جاؤ، تم آ کے دیکھو کہ ہم لوگ کیسے ہیں، ہم کیسے کرتے ہیں، ہم کیسے ہیں، تمہیں خود پتا چل جائے گا. تم موسٹ ویلکم ہو، میں تمہارے سارے سوالوں کے جواب دوں گا، تمہارا سب کچھ دوں گا، تم بس پروگرام پہ آ جائیں. تو یہ جمہوری طریقہ ہے نا، آپ نے جمہوری بات کی، آپ کو جمہوری جواب ملا. اور اس نے کہا کہ میں ہفتے کو آؤں گا، میں تمہارے ساتھ بات بھی کروں گا، ادھر دیکھوں گا. میں نے کہا 100 بسم اللہ آ جاؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے. کہتا ہے مجھے اس نے پھر ایک کوشچن کیا، کہتا ہے میں تمہاری ہاف پارٹنر، میں کہا میرا جو ہاف پارٹنر ہے وہ ادھر ہی ہوگا اس وقت، تم کوئی سوال کرنا چاہو گے میرے بارے میں پرسنلی تو تم مجھ سے کر لیں. میں گارنٹی نہیں دے سکتا کہ وہ جواب کیا دے. میں نے کہا وہ تمہاری اپنی مرضی ہے. میں نے اب ان کو کہا، کہتی ہے میں نے تو یہی کہنا ہے کہ وہ جو کر رہے ہیں وہ اس کی مرضی ہے، وہ ڈیموکریسی ملک میں کر رہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے تم جواب دے لینا اس کو. میں نے کہا مجھے کیا ہے، میں نے کہا تم لے لو جواب. میں نے کہا وہ میرے ساتھ ہی ہوگی، کوشچن کرنا ہوگا کر لینا. عدنان آپ کا بہت شکریہ، آپ نے قیمتی ٹائم چھٹی والے دن ہمارے ساتھ شیئر کیا، ہمارے سامعین کے ساتھ شیئر کیا. کوئی مہربانی. ٹھیک ہے پھر، اوکے، اللہ حافظ. سامعین ناظرین، یہ تھے عدنان امین علی جو کہ اپنا میسج دے رہے تھے، اپنا تجزیہ دے رہے تھے، انالائز کر رہے تھے. اسی طرح سامعین ناظرین جو بھی لوگ آتے ہیں، مہمان آتے ہیں، وہ بھی اپنا ٹائم نکالتے ہیں. آپ لوگوں کے پاس بھی کوئی انفارمیشن ہے تو آپ کے لیے بھی یہ ٹائم حاضر ہے. اگر انفارمیشن ہے تو اپنی کمیونٹی کو دینا چاہتے ہیں، چونکہ یہ لوکل پروگرام، لوکل باتیں کی جاتی ہے مختلف اینگل سے، اور اگر باہر کی بھی بات کی جاتی ہے تو وہ لوکل باتوں کے ساتھ اٹیچ ہوتی ہے، آپ کے ساتھ ہوتی ہے. فنکشن ہوتے ہیں، پروگرامز لوکل ہوتے ہیں. آپ کے پاس کوئی بھی انفارمیشن ہے تو ہمارے لیے آپ، ہمارا ٹائم ادارہ آپ کی آواز کا آپ کے لیے حاضر ہے، لیکن ہمارا کسی سے متفق ہونا ضروری نہیں.